میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کمرے کے اندر میری قسمت چھپی ہے۔ جب میں پہلی بار نانی کی پرانی حویلی میں گئی تو لگا جیسے وقت یہیں رک گیا ہو۔ دروازوں سے ہوا گزرتی تو پرانی کھڑکیاں کھڑک اٹھتی تھیں۔ ہر کونے میں کسی کہانی کی بو تھی اور ایک بند کمرہ تھا جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ نانی نے منع کیا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی راز چھپا ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں پرانی حویلی کچھ زیادہ ہی خاموش لگ رہی تھی۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دروازوں کی کھڑ کھڑ آواز گونج رہی تھی۔ 12 سال کی ایمن اپنی نانی کے گھر پہلی بار آئی تھی۔ نانی بیمار تھیں اور ایمن کی امی نے اسے کچھ دن انہیں کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ حویلی بہت بڑی تھی مگر عجیب سی سہانی خاموشی تھی جو دل کو گھبرا دیتی تھی۔ ایمن ہر دن اس گھر کے نئے کونے ایکسپلور کرتی۔ ایک دن اس کی نظر ایک بند کمرے کے پرانے دروازے پر پڑی۔ اس پر زنگ لگا تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے نانی سے پوچھا، نانی یہ کمرہ بند کیوں ہے؟ نانی نے ذرا گھبرا کر کہا، بیٹا وہ کمرہ پرانے وقت کا ہے، اب اسے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ ایمن چپ ہو گئی مگر اس کے ذہن میں وہ کمرہ گونجتا تھا۔ اگلی رات جب نانی سو گئی، ایمن چھپ کر ٹارچ لیے اس کمرے کے پاس گئی۔ اس نے تالا ہلکایا تو وہ پرانا زنجیر جیسے آواز کرتا ہوا کھل گیا۔ کمرے سے پرانی مٹی اور لکڑی کی بو آ رہی تھی۔ اندر اندھیرا تھا لیکن ٹارچ کی روشنی نے ایک پرانی الماری دکھائی۔ الماری کے اندر ایک دستی ڈائری دیکھی جس پر لکھا تھا، مہر کی ڈائری 1942۔ ایمن نے ڈائری کھولی تو پہلا جملہ تھا، اگر کوئی یہ ڈائری پڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں سچ جاننا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہر صفحہ ایک لڑکی مہر کی کہانی بیان کر رہا تھا جو اسی حویلی میں رہتی تھی۔ ڈائری کے آخری پیجز پر لکھا تھا کہ مہر ایک سیکرٹ کمرے کے اندر چھپی تھی جب حویلی میں آگ لگی تھی۔ اس کے بعد کوئی اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پایا۔ ایمن کا دل بھر آیا۔ اس نے ڈائری بند کی اور کہا، مہر میں تمہارا راز سب کو بتاؤں گی۔ اگلے دن صبح ایمن نے نانی کو ڈائری دکھائی۔ نانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا مہر میری بہن تھی، ہمیں لگا وہ آگ میں جل گئی، یہ تو اس کی ڈائری ہے۔ شکریہ ایمن، تم نے مجھے میری بہن کے نشان لوٹا دیا۔ اصل میں جب ہماری حویلی میں آگ لگی تھی تو ایمن میری بہن نہ جانے کس کمرے میں چھپ گئی تھی اور بعد میں وہ کبھی بھی نہیں مل سکی۔ تو اس کے بارے میں الگ الگ چہمگوئیاں ہوتی تھیں۔ جب چہمگوئیاں ہوتی تھیں تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ تھوڑے دن بعد اس کمرے کے دروازوں سے عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آوازیں کیوں آتی ہیں۔ ہم نے بہت لوگوں کو کمرہ بلا کے دکھایا لیکن کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ہم نے تھک ہار کر اس کمرے کو بند کر دیا۔ ان کے بعد حویلی میں عجیب سی روشنی چھائی۔ رات کو جب ایمن نے آخری بار اس کمرے کی طرف دیکھا تو اسے لگا جیسے کوئی ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ ہلا رہا ہو۔ ایمن کے دل میں ڈر نہیں بلکہ سکون تھا۔ اس نے ڈائری میں لکھا آخری جملہ یاد کیا، ہر راز برا نہیں ہوتا، کچھ راز صرف محبت چھپائے رہتے ہیں۔ ہر راز ہمیشہ خوفناک نہیں ہوتا، کچھ راز صرف درد اور محبت کی کہانی چھپائے رہتے ہیں۔